بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں رانا ضمیر۔ ناظرین، کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کے اندر ایک تو جو دن بہ دن یہ امپورٹڈ سرکار آزاد صحافت کے اوپر، آزادی رائے کے اوپر اور جو حق سچ کی آواز بلند کرنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ کسی صحافی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوں، یہ امپورٹڈ سرکار ان کے خلاف جو ایک انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، یہ ان کا روز بہ روز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ ہم ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کریں گے کہ آخر کار یہ جس دور میں بھی یہ پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی ہے، انہوں نے انتقامی سیاست کا بازار ہمیشہ گرم کیا ہے، اور ایک بار پھر یہ دیکھنے میں آیا کہ جب سے پاکستان کے اندر ایک پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے خلاف رنجیم چینج لایا گیا، اس کے بعد یہ امپورٹڈ سرکار نے بے شمار قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے، اس کے اندر انہوں نے شہباز گل کو اٹھوایا اور اس کے اوپر تشدد کیا، اس کو بے لباس کیا، انہوں نے اعظم سواتی کے ساتھ کیا کچھ کیا، انہوں نے عمران خان صاحب کو گولیاں تک مار دی، انہوں نے ARY نیوز کے اینکر پرسن کو انہوں نے اٹھایا، اس کے خلاف مقدمات بنائے، انہوں نے یہ رواں ہفتے فواد چودھری کو انہوں نے اٹھوا لیا، اور اب یہ 2 دن پہلے انہوں نے ایک بار پھر عمران ریاض خان کے خلاف مقدمہ FIA کے تھرو ایئرپورٹ سے اس کو اریسٹ کیا، اور شیخ رشید کو انہوں نے راولپنڈی سے جو اریسٹ کیا۔ اور یہ سارا کچھ آخر یہ کیوں کرتے ہیں، یہ ان کے پیچھے کیا وجوہات ہے جس کی بنا پہ یہ ایک انتقامی سیاست کی طرف چلے جاتے ہیں؟ ہم آپ کے سامنے کچھ پس منظر اس کا رکھتے ہیں۔ آپ اس سے پیچھے ناظرین ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں 90 کی دہائی میں۔ 90 کی دہائی میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایسی ہی کچھ لڑائیاں، ایسی ہی کچھ جو سیاست تھی وہ پروان چڑھی۔ انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف کیا کچھ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے نہیں کیا۔ انہوں نے بالکل اس چیز کا بھی لحاظ نہ رکھا کہ یہ ایک خاتون ہے، اور خاتون کے خلاف اپنی زبان کو کس طرح کا استعمال کرنا ہے، اور وہ چیزیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خلاف کرتی رہی اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کرتی رہی۔ جب بھی جو پارٹی برسر اقتدار آئی، وہ دوسری پارٹی کے خلاف انہوں نے اپنی انتقامی کارروائیوں کا بازار جو گرم رکھا، وہ یہ ان کی ایک ہیبٹ چلی آ رہی تھی، ان کی عادت بنی ہوئی تھی، وہ اس کو چلاتے ہوئے بالآخر وہ 2023 کے درمیان انٹر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی وہ عادات بالکل نہیں چھوڑی۔ انہوں نے فواد چودھری کو جب ایک اریسٹ کیا، اریسٹ کر کے بالکل نہ تو فواد چودھری کے خلاف اریسٹ وارنٹ تھے، اور نہ ہی کسی پاکستان کے لا کے ذریعے اس کو اریسٹ کیا گیا، بالکل قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ اسلام آباد سے پولیس آئی اور لاہور سے انہوں نے اس کو ہم نے دیکھا
کہ اغوا کے طور پہ ایک طرح کا اس کو اریسٹ کیا، اور ادھر ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے کہنے کے باوجود آئی جی صاحب جو وہ اس کو اسلام آباد لے گئے۔ ایسے ہی انہوں نے عمران ریاض صاحب جب 2 دن پہلے وہ دبئی کے لیے روانہ ہوئے تو ان کو ایئرپورٹ سے اریسٹ کر لیا گیا۔ ان کا شاید یہ ماننا ہے کہ جن کو ہم اریسٹ کرتے ہیں وہ ہمارے خوف اور ڈر سے، ہمارے دبدبے سے وہ اپنی آواز کو دبا لے گا، وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا۔ لیکن 90 کی دہائی اور 2023 میں ناظرین بہت سارا فرق ہے۔ لوگوں کو عمران خان نے اتنی اویئرنس دے دی ہے، اتنا شعور دے دیا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنے حق کی آواز بلند کرتے اپنے حق کے لیے لڑنا شروع ہو گئے۔ عمران ریاض نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اور کل رات ہم نے دیکھا ناظرین کہ جب لبرٹی چوک لاہور کے اندر صدیق جان نے کچھ صحافی اپنی برادری کو اکٹھا کیا اور عمران ریاض خان کے حق میں ادھر نعرے لگائے، اور اس امپورٹڈ سرکار اور ان کے سہولت کاروں کو جو صدیق جان نے کھری سنائی، اور اس کا ایک رزلٹ تو اس کا پازیٹیو آیا کہ آج جو مقامی عدالت تھی اس نے عمران ریاض کو اس کیس میں سرخرو کیا ہے۔ عمران ریاض آج جو کہ رہا ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کمرہ عدالت کے اندر بہت بڑی ایک ناظرین بات جج صاحب کو کہی۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب مجھے میری آنکھوں میں نہ تو خوف ہے، نہ ان کا مجھے ڈر ہے، میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا نہیں ہوں، میرے اور بھی بھائی موجود ہیں، لیکن آپ کو یاد رہے کہ ارشد شریف ایک ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس ماں کے پاس ارشد شریف کے علاوہ کوئی اور سہارا موجود نہیں تھا، اور اس امپورٹڈ سرکار اور ان کے سہولت کاروں نے ارشد شریف کی ماں سے اس کا وہ سہارا بھی چھینا ہے۔ اور میں حق، سچ اور ارشد شریف بھائی کی خاطر لڑتا رہوں گا، کھڑا رہوں گا، ڈٹا رہوں گا۔ اور دوسری طرف ناظرین شیخ رشید احمد جو کہ کمرہ عدالت کے اندر بھی وہ اپنا جو ایک وہ کہتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اپنا سچ کمرہ عدالت کے اندر بھی اسی طریقے کے ساتھ بیان کرتے نظر آئے جس طریقے سے وہ سٹیجوں کے اوپر یا پریس کانفرنس میں کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری نے عمران خان کو قتل کرنے کے لیے کچھ گنڈے ہائر کیے ہیں، کچھ جو کرائے کے قاتل ہیں ان کو انہوں نے سپاری دی ہے عمران خان کو قتل کرنے کی، اور وہ یہ اریسٹ کرنے والے لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران ریاض یا شیخ رشید کوئی بھی ایسا بندہ ہے وہ اس کی آواز کو دبایا جائے گا۔ لیکن عمران ریاض کی حق کے اندر مختلف شہروں میں ریلیاں نکلی، شیخ رشید کے حق کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی مسلم لیگ نون، عوامی مسلم لیگ جو ہے اس نے ریلیاں نکالی، اور انہوں نے شیخ رشید کے حق میں پرزور مذمت کی ہے کہ اس کی اریسٹ کے حوالے سے۔ لہٰذا یہ ساری کارروائیوں کو بند کرنا چاہیے۔ ہماری موزبانہ اپیل ہے جنرل آصف منیر صاحب سے کہ خدا کے لیے اس ملک کی خاطر آپ اپنے کوئی اچھے اقدامات لے کے آئیں۔ یہ جو ایک انتقامی سیاست ہے اس کو بند ہونا چاہیے، اور ہمیں ملک اور قوم کا سوچنا چاہیے۔ یہ جتنی معاشیت نیچے چلی گئی ہے، جتنی مہنگائی عروج پہ چلی گئی ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ بار بار اس امپورٹڈ سرکار کو اس بات پہ، اب وہ آئی ایم ایف نے ایک نئی شرط رکھ دی ہے کہ لیوی ٹیکس کو مزید آپ پیٹرول کے اوپر بڑھائیں گے، اور دیگر اشیاء بھی جو اس کے اوپر آپ نے لیوی ٹیکس 0% رکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ 1 یا 2% پہ لے کے آئیں۔ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ اگلی نشست کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرضہ دینا ہے، کوئی قسط دینی ہے یا نہیں وہ الگ میٹر ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اپنی جو شرائطیں وہ منوائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ اس امپورٹڈ سرکار کو یہ سارے جو ایک ہوچے ہتھ کنڈے مل کے یہ کر رہے ہیں اپنے سہولت کاروں کے ساتھ اور پی ڈی ایم کا ٹولہ، اس سے باہر نکل کے خالصتاً
پاکستان اور پاکستانی عوام کا سوچنا چاہیے. جس طرح عمران خان صاحب ڈٹا ہوا ہے اپنی عوام کے خاطر، اپنے ملک کے خاطر، ان کو بھی ایک پیج پہ آنا چاہیے اور ملک کے اندر نئے الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ ایک سیاسی استحکام آئے اور اس کے بعد ہی معاشی استحکام آ سکے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد.